آپ نے بہت سی ملتان آرٹ گیلریز کا وزٹ کیا ہوگا. ملتان میں موجود بہت سی آرٹ گیلریز جو ہیں وہ آپ نے دیکھی ہوں گی, مگر جس آرٹ گیلری میں آپ کو آج لے کر آئی ہوں, اور ملتان میں رہتے ہوئے اگر آپ نے اس آرٹ گیلری کا وزٹ نہیں کیا الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈبل اے میوزک کی جانب سے میں ہوں آپ کی میزبان بسمہ قدیر. خواتین و حضرات, آپ نے بہت سی ملتان آرٹ گیلریز کا وزٹ کیا ہوگا. ملتان میں موجود بہت سی آرٹ گیلریز جو ہیں وہ آپ نے دیکھی ہوں گی, مگر جس آرٹ گیلری میں آپ کو آج لے کر آئی ہوں, اور ملتان میں رہتے ہوئے اگر آپ نے اس آرٹ گیلری کا وزٹ نہیں کیا تو آپ آ سکتے ہیں. یہاں پر اس کی لوکیشن ہے ملتان میں موجود رجوانہ روڈ, گلریز کالونی میں, ہاؤس نمبر 2. جنہوں نے اپنے ہی گھر کے ایک حصے میں جو ہے وہ اپنی ایک آرٹ گیلری قائم کی ہے. ایک ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ, ایک خطاط ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں. اور اگر ہم بات کریں تو ملتان کے معروف ادیب اور خطاط ابن کلیم احسن نظامی کے گھر پیدا ہونے والے میری مراد محمد مختار علی صاحب ہیں. آئیے اور بڑھتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں ملتان آرٹ گیلری میں موجود ان کے مختلف فن پاروں کا, اور جانتے ہیں انہی کی زبانی, انہی سے کچھ تفصیلات. جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مختار علی صاحب. انہی سے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ گیلری کب قائم کی, انہی کی زبانی پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر, آپ نے اس گیلری کو کب جو ہے افتتاح کیا, اس کو کب قائم کیا؟ آج سے 2 سال پہلے, ویسے تو 5 سال پہلے میرا آئیڈیا تھا کہ ملتان میں ایک اس طرح کی آرٹ گیلری ہونی چاہیے جس میں ملتان کے مختلف جو اہم آرٹسٹ ہیں ان کے فن پارے خطاطی اور مصوری اور ایبسٹریکٹ کے حوالے سے وہ لگے ہونے چاہیے. میں نے کوشش کی کہ سرکاری حوالے سے کہیں کوئی اس طرح کی گنجائش نکالی جائے, لیکن ظاہر ہے کہ حکومت کی اپنی پرائرٹیز ہیں. تو میں نے خود ہی کوشش کر کے اور 2-3 سال محنت کے بعد اپنے گھر پر ہی یہ گیلری قائم کی, اور آج سے 2 سال پہلے کمشنر ملتان جناب عامر خٹک صاحب نے اس گیلری کا افتتاح کیا. اور وہ بڑے خوش ہوئے کہ کوئی بھی ایک آرٹسٹ جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی میں جب کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے قابل رشک ہوتا ہے. تو انہوں نے یعنی ہماری رہنمائی بھی کی, سرپرستی بھی کی, اور ہم نے یہاں یعنی خطاطی کے وہ فن پارے جو کہ مختلف قرآنی آیات سے متعلق ہیں, یا حدیث مبارکہ کے حوالے سے, یا پاکستان کے حوالے سے میں نے کچھ خطاطی کی ہے, اردو کے حوالے سے خطاطی کی ہے, تو آپ کو یہاں میری گیلری میں وہ تمام فن پارے نظر آئیں گے. آئیے میں آپ کو ان کا وزٹ کرواؤں. دیکھیے کہ یہ اقرا کا فن پارہ ہے. یہ قرآن مجید کے پہلے الفاظ جو اترے, اقرا باسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے تخلیق کیا. تو اقرا کے لفظ کی میں نے کمپوزیشن بنائی ہے. 4 مرتبہ یہ اقرا کا لفظ خط ثلث میں لکھا ہوا ہے, اور یہ ایک یونیورسٹی ہے, اقرا یونیورسٹی, جس نے اس میری خطاطی کو اپنا مونوگرام کے طور پر یوز کیا. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرا جو کام ہے وہ قطر کی ایک یہ یونیورسٹی ہے جس میں یہ آویزہ ہیں. اس کے علاوہ یہ فن پارہ ہے, اس میں جو ہمارے مختلف پنجتن پاک ہیں اور اسماء ہیں جو ہمارے اماموں کے, وہ خط رانہ میں لکھے ہوئے ہیں. میرے والد صاحب نے نیا خط ایجاد کیا, خط رانہ, تو اس میں یہ مختلف کمپوزیشنز جو ہیں ان کے اسماء کی بنی ہوئی. یہاں نیچے کی طرف آئیں تو یہ وَإِذَا مرضت فَهُوَ يَشْفِينِ, یہ قرآن مجید کی سورۃ الشعراء کی آیت ہے, اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ مجھے شفا بخشتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ ہر گھر میں, ہر ہاسپٹل میں یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ آویزہ ہونی چاہیے. تو میں نے اسے خوبصورت مختلف سائزز میں فریمز اس کے بنائے ہیں. اس کے علاوہ نیچے آ جائیں تو یہ ملتان کے لفظ کی کیلیگرافی میں نے کی ہے. کسی بھی آرٹسٹ نے پہلی دفعہ اپنے شہر کو اپنی خطاطی کے ذریعے ٹریبیوٹ پیش کیا, تو ملتان کے لفظ کی میں نے یہ کیلیگرافی کی. ملتان کی جو کلاک ٹاور ہے اس کے ساتھ, تو اسے پورے پاکستان میں اور دنیا میں پسند کیا گیا, اور ملتان کی جو اہم عمارتیں ہیں وہاں پر یہ آویزہ ہے. اسی طرح میں نے کوشش کی کہ کچھ نیا انٹروڈیوس کروایا جائے. تو یعنی اگر کسی کو کوئی تحفہ دینا ہو تو اس کے نام کی خطاطی پیش کی جائے. تو اس سلسلے میں دیکھیے کہ شیخ وسیم علی, یہ ایک نام کی کیلیگرافی بنی ہوئی ہے جو کہ ایک صاحب نے اپنے دوست کو پریزنٹ کرنے کے لیے بنوائی ہے.
تو اسی طرح سے یہاں ایک فن پارہ ہے، اس کو خط کوفی کہتے ہیں۔ خط کوفی میں یہ لکھا ہوا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ ایک خاص سٹائل ہے کوفی کا، جس میں کہ یہ آیت مسٹر حامد اقبال جو ہیں ملتان کے بہت فیمس آرٹسٹ ہیں، انہوں نے یہ کیلیگرافی کی۔ اسی طرح سے اگر ہم اس طرف آئیں تو اوپر جو ہے یہ اس میں محمد کی کیلیگرافی کی ہے خط سلس میں، اور نیچے جو اقبال کا پورا شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو میں نے صرف محمد اور ہم تیرے ہیں کو اختصار کے ساتھ اس میں قلم بند کیا ہے۔ نیچے آپ کو یہ پاکستان کے لفظ کی کیلیگرافی نظر آ رہی ہوگی۔ یہ میرا وہ فن پارہ ہے جو پاکستان کی نیشنل ایگزیبیشن اسلام آباد میں پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں یہ آویزاں کیا گیا، اور پریزیڈنٹ ممنون حسین صاحب نے اس ایگزیبیشن کا افتتاح کیا، اور انہوں نے اس فن پارے کو بہت پسند کیا، اور اس فن پارے کی جو ہے مختلف سائزز میں اس کو مختلف ایمبیسیز میں پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے پریزنٹ کیا گیا، تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس طرف آئے ہم تو یہ اردو کے لفظ کی کیلیگرافی ہے، اپنے وطن کی جو قومی زبان ہے، پہلی دفعہ کسی آرٹسٹ نے اس کی کیلیگرافی کی ہے، اور یعنی اپنی زبان کے فروغ میں بطور آرٹسٹ جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے۔ ملتان آرٹ گیلری کا یہ جو پورشن ہے، اس میں ملتان کے مختلف اہم اور بڑے آرٹسٹوں کے فن پارے آویزاں ہیں، جیسا کہ غلام فرید بھٹی صاحب کا فن پارہ ہے، قائد اعظم کا جو پورٹریٹ ہے یہ اظہر عباس صاحب نے بنایا ہے۔ اسی طرح اوپر ایک فن پارہ ہے، یہ خط سلس میں ابن کلیم احسن نظامی کا بنا ہوا ہے، میرے والد گرامی کا۔ اسی طرح سے یہ جو مختلف فن پارے ہیں یہ مختلف آرٹسٹوں کے بنے ہوئے ہیں، جن میں ملتان کے معروف خطاط راشد سیال صاحب کا یہ فن پارہ ہے۔ اسی طرح سے یہ من کن تو مولا، یہ میرا فن پارہ اوپر آویزہ کیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ہم اگر اوپر دیکھیں تو خط کوفی میں یہ فن پارہ جو ہے یہ جمال محسن صاحب کا ہے، جو کہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ نیچے یہ راشد سیال صاحب کا فن پارہ ہے۔ اسی طرح سے مختلف لوگوں کے ناموں کی کیلیگرافیز یہاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ دو فن پارے جو کلرڈ ہیں یہ ایبسٹریکٹ آرٹ ہے، جو کہ ملتان کے معروف شاعر اور ادیب اور مصور جناب انور جمال صاحب کے یہ فن پارے ہیں۔ اسی طرح سے اوپر فبی اعلی ربکما تکذبان، یہ فن پارہ خط رانا میں ابن کلیم احسن نظامی کا ہے۔ اسی طرح سے یہ فن پارہ بھی اور یہ بھی، اور نیچے یہ جو دو فن پارے بلیک اور گولڈ میں لگے ہوئے ہیں یہ اسماء الحسنہ اور اسماء الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھے ہوئے ہیں، جو کہ راشد سیال صاحب نے ایک نیا خط ایجاد کیا خط راشد کے نام سے۔ یہ دونوں فن پارے اس میں خطاطی کیے گئے ہیں۔ تو یہ مختلف بکس ہیں شاعری کی اور خطاطی کے حوالے سے، اور یہ جو ملتان آرٹ گیلری ہے اسے سب لوگ وزٹ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو یہاں لائیں تاکہ انہیں علم و ادب اور فنون لطیفہ کے حوالے سے دلچسپی پیدا ہو، اور وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی آرٹ کی طرف آئیں تاکہ ان میں بھی ایک شعور کا اور ایک سافٹنس کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت خوبصورت انداز سے جو ہے انہوں نے بیان کیا، اپنی آرٹ گیلری کا وزٹ کروایا۔ ایک چھوٹی سی اور بہت خوبصورت آرٹ گیلری ہے جہاں پر مختلف فن پارے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو یہاں پر کتابیں بھی موجود ہیں، اور اگر جن لوگوں کو بکس ریڈنگ کا بہت شوق ہے تو یہاں پر آ سکتا ہے، یہاں پر بیٹھ کے بکس ریڈ کر سکتا ہے۔ بہت پرسکون اور پرامن جگہ ہے، تو یقیناً اگر آپ ملتان میں رہتے ہوئے اتنی خوبصورت پلیس کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لازمی اس جگہ کا وزٹ کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی میزبان بسمہ قدیر کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔